بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رقم سے 2 کنگن بلوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارک کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگی اور سب کچھ سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگوار گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا اور اپنے دونوں کنگن نکال لیے اور آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ ایک کو کنگن دیے اور دوسرے کو پردہ اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا۔ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہیں کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ والد محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا اور شفقت سے اپنے کندھا مبارک پر بٹھا دیا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں تو آپ نے ان کے اہل صف میں تقسیم فرما دیے۔ اہل صف اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا۔ اس کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ اس دروازے کے پردے میں سے ایک گرہ کھول کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے۔ اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں باخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والے متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیزیں دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات حد درجہ دانشمندانہ تھی۔ الحسیب کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل بیت کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل بیت سو گئے تو یہ بچہ چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خفیہ اسلام لے آیا۔ اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخواہ پایا تو جلیل القدر صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشی خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورۃ کاف پڑھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہودا کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودا کی خطوط و کتابات پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیں۔ تم یہودوں کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی کرنے لگا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمے لگا دی۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانہ کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے، خاص طور پر علم مارس کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے رونڈ میں موجود تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا تشت تھا۔ وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹھ کو چاک کیا۔ پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا۔ پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹھ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کراؤ۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کراؤ۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ پھر اس نے 1000 آدمیوں سے تولا، پھر میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی سب سے زیادہ کا وزن ان کا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔